بات ہے جس نے تعویذ لٹکایا اسے شرک کیا. کلیئر حدیث. جس نے تعویذ لٹکایا اسے شرک کیا. کوئی دیکھیں شہد میں شفا ہے نا, کسی شخص کو آپ نے دیکھا شہد کو گلے میں لٹکا کے پھیر رہا ہے, آپ بھائی یہ کیا کر رہے ہو بھائی شہد میں شفا ہے میں لٹکا کے پھیر رہا ہوں. زمزم میں شفا ہے نا, کسی عمرے سے آیا اور گلے میں بڑے دھاگے سے زمزم کی بوتل لٹکا کے پھیر رہا ہے, گیلن جو لے کے پھیر رہا ہے. جگر بھائی تو یس چل رہا ہے آج کل. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ کہیں گے بھائی اللہ کے بندے شہد کو پینے میں شفا ہے, زمزم کو پینے میں شفا ہے, قرآن کو بھی پڑھنے میں شفا ہے, اس پہ عمل کرنے میں شفا ہے. ڈاکٹر نے وہ کہا کہ جی آپ پیراڈول کی 2 گولیاں لٹکا کے پھریں آپ کو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. آپ ڈاکٹر جوتے نہیں ماریں گے, لیکن ہم سب تعویذ لٹکا کے پھرے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا اس سے کچھ نہ کچھ ہو جائے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے, اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے, تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, اس کو اب ثواب نہیں ملے گا سوائے 3 چیزوں کے. وہ کیا ہیں؟ ایک تو ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. نمبر 2 صدقۃ جاریہ, کوئی ایسا صدقہ جاریہ اس نے کیا, کوئی ہاسپٹل بنا دیا, کوئی اور نیک کام کیا. نمبر 3 نیک اولاد جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس بندے کو پھر اس کا ریوارڈ ملتا ہے. جب بندے پہ غم آئے نا تو چلو کچھ دیر غمگین رہنا یہ نیچرل ہے, فطری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے غم آئے. حضرت خدیجہ کی جو ڈیتھ تھی وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا. دا موسٹ اسمائلنگ فیس ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. تو اٹس نیچرل, اوکے. لیکن وہ رک نہیں گئے. ایسا نہیں تھا کہ وہ آئسولیشن میں چلے گئے, یا ایسا نہیں تھا کہ سارے کام ٹھپ ہو گئے. کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو جب ہم ٹھپ ہو جاتے ہیں نا, یہ پیسو شکوہ ہے اللہ سے. اتنی تو ہمت نہیں زبانی رب سے شکایت کریں, لیکن یہ کہ ہم ٹھپ ہو کے دکھاتے ہیں کہ جی بس میں تو راضی نہیں آپ کی رضا میں. انڈائریکٹلی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جو لوگ غم میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ان کا دل نہیں کر رہا صبح اٹھنے کا, بستر پہ پڑے رہتے ہیں, ہمت ہی نہیں کہ جی بندے کا دل کرتا ہے میں سویا رہوں, ریالٹی میں آؤں ہی نا. مطلب ریالٹی از سو بیڈ. لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے نا, یقین کریں, جو ہمت پکڑتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, آئی تھنک یہ اللہ کو وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں, بالکل, بس اب آپ چلائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے برا کلمہ کون سا لگتا ہے کہ کوئی شخص اس انسان سے کہے اتق اللہ, اللہ سے ڈرو یار, اور وہ کہے مائنڈ یور بزنس, اپنا کام کرو جاؤ, اپنا دین چھوڑو نہیں, کسی کے چھوڑو نہیں, تو اپنا کام کرو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ورسٹ کلمہ ہے جو لگتا ہے. اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کا چھیڑو نہیں, یہ شیطانی جملہ, یہ شیطانی جملہ, بہت شیطانی جملہ ہے. کیونکہ ہم تو سب سے بہترین امت کیوں ہیں؟ تم بہترین لوگ اس لیے ہو کیونکہ تم پازیٹیوٹی کے ایجنٹس ہو, تم چینج ایجنٹس ہو, تم خیر کی بات کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو لوگوں کو. انسان جلد باز ہے. اس میں مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی نیچر بتائی ہے. سورہ معارج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو نگرڈلی اور اینکشیس پیدا کیا, جلد باز ہے. جب خیر آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور جب کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تب پینک ہو جاتا ہے. الا المصلین ایکسیپٹ دوز ہو آفر الصلاۃ. یعنی اللہ نے سلوشن بھی ساتھ بتا دیا کہ نہیں, نماز تمہاری ان چیزوں کو چیک کرے, سجدہ کرو اللہ کے آگے. اور میں تو سمجھتا ہوں وسیم بھائی کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں نا, وہ اللہ کی ذات پہ یقین دلانے کے لیے تو آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. انسان پہ کبھی کبھی ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو اگر یہ چیزیں ہوتی نا وسیم بھائی, تو کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے, اللہ کی پاور کا ہمیں کیسے احساس ہو. بالکل. جو دعا آپ کو یاد کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو حفظ کرانی چاہیے, اور اس کو بھی اپنی دعاؤں میں ایڈ کرنا چاہیے بہت زیادہ, کیونکہ اصحاب کہف کی دعا ہے اور بڑی خوبصورت اور جامع دعا ہے. کیا ہے دعا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. او آور لارڈ, اے ہمارے رب, گرانٹ اس فرام یور سیلف مرسی, ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر, رحم کر ہم پہ. وہیئ لنا من امرنا رشدا, اینڈ پریپیئر فار اس فرام آور افیئر دا رائٹ گائیڈنس. اللہ اکبر. کہ اے میرے رب مجھ پہ رحم فرما, رحمت دے مجھے اپنی, اور اے میرے رب میرے لیے رائٹ گائیڈنس, میرے تمام افیئرز میں مجھے رائٹلی گائیڈ کر. اللہ اکبر. اتنی یہ پاورفل دعا ہے کہ اللہ علم نافع دے, رزقاً طیبہ دے. اے اللہ عمل ایسا دے جو قابل قبول ہے, اور مجھے گمراہ نہ کریں. اے اللہ میرے دل کو ہمیشہ رائٹ پاتھ پر رکھیں.